نالج کی اور انفارمیشن کی جو مساوات آئی ہے یہ انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آئی. جہاں کول اے شیشے والا موبائل ہے نا وہ نواز شریف نو ووٹ کا ہی نہیں پاتا. غیب ہی غیب ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ میرا سوال ہے. سیالکوٹ میں جو بھی سیٹ ہوگی وہ کسی غیر معمولی تائید غیبی اس صورت میں جیتی جا سکتی. لاہور ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے سینٹرل پنجاب. یہاں پر پی ایم ایل این کو بہت ہی زیادہ خطرے کا اور مشکلات کا سامنا ہے. اب جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ جیتیں گے بھی بڑے مارجن سے. پی ایم ایل این ہے اس کی لاہور کی نشستیں کم ہو جائیں گی. کراچی کے بارے میں ایک زمانے میں جماعت اسلامی اور مولانا نورانی کا شہر، پھر ایم کیو ایم کا شہر، اب کس کا ہے؟ میں بڑا پلیئر، اب بھی سب سے بڑا پلیئر پی ٹی آئی کو کہوں گا. ایم کیو ایم جماعت اسلامی سے چھوٹا پلیئر ہوگا. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین حضرات، آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کا میں گزشتہ تقریباً 20 سال سے مدعا رہا ہوں. میں جس کو صحافت جو تھی بالکل ایک شوق کے اندر آوارگی کی صورتحال میں ملی تھی اور اچانک کالم نگاری سے میں اس کوچے میں آ گیا تھا. لیکن جن لوگوں کو میں دیکھتا تھا جو ہمہ وقت ہمہ تن مصروف اور صحافت کو ایک پیشہ بنا کر، اوڑھنا بچھونا بنا کر اپنے ساتھ چلتے تھے، ان میں سے اس شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا. شاید اقبال ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہوں گے کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. آج ان کی گفتگو میں سنتا ہوں تو جس لطف کی کیفیت سے گزرتا ہوں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میرے ساتھ موجود ہے، مزید تعارف نہیں کرواؤں گا اس لیے کہ میں مزید تعارف کراؤں گا تو پھر شاید پوڈ کاسٹ اسی میں ختم ہو جائے. جناب حبیب اکرم صاحب، بہت السلام علیکم. بہت شکریہ. اور ریاض صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے جتنے اچھے الفاظ میرے لیے ادا کیے میرے لیے یہ صنعت جی بہت کم ہے. میں آپ کو یاد ہے بہت 2004 میں جب میں لاہور آیا تھا اس وقت سے میں آج ہم دونوں ایک کوئی پوڈ کاسٹ نہیں ہے. ٹھیک. آج یوں ہے کہ جیسے اپنے کہتے ہیں کہ آئین دلیپ مل کے کریں آوازاریاں، کیونکہ یہ موسم آوازاری کا ہے. اور پتہ نہیں، میں تو اب 68 سال کی عمر ہو گئی ہے. میں نے اتنے عرصے میں جتنے بھی سال گزارے ہیں زندگی کے، مطلب 10-12 سال میں ہم جیسے لوگوں کو جلدی ہوش آ جاتا ہے. ایک تو کمانا پڑتا ہے خود، دوسرا یہ ہے کہ سیاست تو ہم 50 سال تو ایسے ہیں جس میں ہم نے ہوش سے اس ملک کو دیکھا ہے. اور یہ حالت ہم نے، میں قسم سے کہہ سکتا ہوں نہیں دیکھی جو گزرتا تو یہ جو گر رہی ہے بلڈنگ. تو اس میں ماتم کی صورتحال میں اب آخری امید جس کا سرا لٹک رہا ہے وہ ہے 8 فروری جی، کہ یہ قوم 8 فروری کو کیا کرتی ہے، کیا کر سکتی ہے. اور آپ نے ابھی ریسنٹلی پورے پاکستان کا سروے کیا. ریسرچ میرا مضمون ہے. میں نے 5 سال یونیورسٹی میں ریسرچ پڑھائی ہے اور کوئی 3 سال نے اپنے مجھے پتہ ہے ایکسیڈنٹل سیمپل، مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے جتنا بڑا سیمپل لیا ہے اتنا بڑا سیمپل عموماً شاید امریکہ کی پرائمریز میں بھی نہ لیا جاتا ہو. اندازاً کتنے کے قریب لوگ ہوں گے جو آپ نے لیے ہیں؟ ہمارے پاس عریہ صاحب جو سیمپل ہے اس کی تعداد پاکستان کے اندر چترال سے لے کے کراچی تک وہ 34,000 سے زیادہ لوگ ہیں. وہ 35 نہیں ہے اس لیے میں نے 34,000 سے زیادہ لوگ کہے. 34,000 لوگوں کے سامنے ہم نے یہ سوال رکھا کہ آپ کون سی پارٹی کو یا کون سے امیدوار کو اپنے حلقے میں ووٹ کا حقدار سمجھتے ہیں. تو یہ سوال ہم نے جب 34,000 لوگوں کے سامنے رکھا اور پھر ہر حلقے میں ہم نے ایک سائزبل تعداد لی اور اس کے نتیجے میں ہم نے پھر ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک پروجیکشن بنائی ہے اسمبلی کی. لیکن جو بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے تو لہٰذا میں ایک محدود سے جو کچھ ہو سکے گا وہ بتا دوں گا آپ کو. اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 34,000 تو بہت بڑی تعداد ہے، کیونکہ آپ خود سوچیں کہ وہ کلسٹر، یہ تو کلسٹر سیمپل آپ تو ایک حلقے میں گئے، یعنی تو ٹوٹل اوور آل سروے بن جاتا ہے. تو ویریشن آپ کو مختلف قسم کی ملی ہوگی. چترال سے آپ شروع ہوئے یہاں تک. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو تھوڑی بہت گفتگو کرنے کا بھی موقع ملا. جی بے شک، بہت زیادہ ظاہر بات ہے، ورنہ لوگ آتے نہیں اس کو، وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ اس ایٹماسفیئر میں نہیں آتے. بس میرے جیسا کمزور آدمی بھی آپ کو ملا ہوگا کہ آپ نے سے پوچھا ہوگا کہ ووٹ تم نے کس کو دینا ہے.
تو آپ نے یہ بھی تو پوچھا ہوگا کہ تم مسلم ووٹ دینے جاؤ گے تو جاؤ گے کیسے، اور تم پہ پریشر آئیں گے تو کرو دے گے کیسے، اور تمہیں یہ بھی تو کیونکہ آپ کا سروے تو 3 مختلف، یعنی بلے سے پہلے بھی ہے، جی ہاں، بلے کے بعد بھی ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، عمران خان کی اس کے سارے تو یہ بہت سزا سے پہلے بھی ہے، سزا کے بعد بھی ہے. جی ہاں. تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس نے آپ کے سروے پہ کیا فرق ڈالا اور اصل نتائج کیا تھے اس کے؟ اور یہ سب جب ابتدا میں یہ سروے شروع ہوا تو اس وقت بلے کا نشان موجود تھا اور عمران خان صاحب جیل کے اندر تھے. تو اس سچویشن میں لیکن اس وقت یہ بات چل رہی تھی کہ سزا ہو جائے گی، اور یہ یعنی اب مڈ نومبر کی بات ہے، تو سزا ہو جائے گی اور بلے کا نشان بھی شاید واپس لے لیا جائے. تو اس وقت سے میں ایک بات مسلسل سن رہا ہوں، وہ میں نے چترال میں بھی سنی اور وہ میں نے کراچی میں اورنگی ٹاؤن میں بھی سنی. جب چترال میں لوگوں سے بات ہوئی تو چترال میں میرا انیشلی جو کچھ مجھے بتایا گیا تھا، اور میری اپنا بھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شاید چترال وہ جگہ ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اپنا کوئی رنگ نہیں جما پا رہی. یہ جماعت اسلامی کا پرانا گڑھ ہے جی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات ہے اس میں یہ ہے کہ آج کل کوئی ایسا سروے یا کوئی ایسا پروگرام جس میں تحریک انصاف کا ذکر کچھ پازیٹیولی آ جائے تو اس کا چلنا بھی مشکل ہے، چلانا بھی مشکل ہے، کرنا بھی مشکل ہے. تو چترال کے انتخاب کی وہاں پر سے کام شروع کرنے کی وجہ بنیادی طور پہ 2 تھیں. ایک تو NA1 ہے، یعنی ہم یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ ہم پہلے حلقے سے شروع ہوئے اور آخر تک جائیں گے. دوسرا وہ انتہائی شمال ہے، یعنی وہاں سے ہمارا ملک شروع ہوتا ہے کہ اس سے آگے دوسرا ملک افغانستان ہے. تو وہاں کے جب جرنلسٹوں سے بات کی تو انہوں نے بھی یہی بتایا. اب وہاں پہ جب ہم نے کام شروع کیا تو ٹو مائی اسٹانشمنٹ کہ وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف اپنا رنگ جما چکی تھی، اور وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ ذرا تھوڑے سے، چونکہ پہاڑی علاقوں میں عام طور پہ آپ کو لگتا ہے یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس پہاڑ کے لوگ مختلف سوچ رہے ہیں، اس وادی کے لوگ کچھ مختلف سوچ رہے ہیں، ٹرائبل بھی ہے نا، کچھ ٹرائبل ایلیمنٹ بھی ہے، تو اس میں 3-4 لوگ آپ کو برابر ملتے ہیں. لیکن ان میں سب سے اوپر جو ہے وہ تحریک انصاف ہے. اور کسی بھی یعنی اگر میں جو ہمارے ہاں انتخابات کا سسٹم رائج ہے اس میں کوئی بھی شخص جو 35% سے اوپر ووٹ لے جائے تو اس کے جیتنے کے امکانات ایکچولی 90% ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا عموماً ایوریج 12-13% والا اسمبلی پہنچتا ہے. ایگزیکٹلی. تو جب آپ اور چترال میں یہ صورتحال 39% ہے، یہ سب سے کم ہے. خیبر پختونخوا میں، خیبر پختونخوا کے اندر کسی ایک حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کی سب سے کم مقبولیت ہے. یعنی صاحب صفی اللہ جیتے تھے 1970 میں جی، اور اس وقت سے جماعت اسلامی کا ہولڈ اور سارا کچھ اور علیحدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 39% ہے. تو خیبر پختونخوا میکسیمم کون سی جگہ ہوگی، اور ویسے اوور آل ذرا سا نیچے آئے؟ اوور آل دیکھیے جو خیبر پختونخوا میں کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جہاں پہ وہ 50% سے زیادہ نہیں ہے، یعنی ان کی جیت یقینی ہے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں. اب اگرچہ جو ہم نے سرویز چلائے ان میں کہیں آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ 40% ہے یا 45% ہے، لیکن اس میں نہیں، سائز ایسا نہیں ہے. اس میں ایک سائزبل تعداد ان لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا. جب ووٹ نہیں دینے والے کو ہم نے مائنس کیا تو پھر جو یعنی اس کو بھی ہم ایک فگر کے طور پہ رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ 49% اگر کسی نے کہا ہے، کئی جگہ پی ٹی آئی شاید آپ کو 42-3% بھی ملے، لیکن وہاں پہ ساتھ ہی ایک آپ کو نمبر ملے گا جس میں بتایا گیا ہوگا کہ یہاں کے لوگ 17% یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ووٹ نہیں دینا. اور اس کے بعد 49% کے بعد جو 20% کا فگر آئے وہ کسی اور پارٹی کا ہے، تو لہٰذا آٹومیٹکلی وہ 50% سے ابو کنسیڈر کیا جائے گا. تو خیبر پختونخوا میں تو ایسی کوئی صورت حال نہیں. خیبر پختونخوا میں آپ بہت عرصے سے جاتے رہے ہیں، میں پشتون لوگوں میں بہت زیادہ میں گزارا ہے. خیبر پختونخوا پشتون سوسائٹی کی ایک پی ٹی آئی کے حساب سے بالکل ڈفرینٹ بیہیویئر ہے، بڑی جلدی اکتا جانے والی قوم ہے لیڈرشپ سے. ایون ٹرائبل سوسائٹی سے بھی، باقی اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت جلدی اکتاتے ہیں. اور جتنے بندے انہوں نے لیڈرز انہوں نے چینج کیے ہیں 47 آنورڈ. یہ کیا فنومنا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے؟ کسی نے کوئی آپ نے پوچھا تو ہوگا کہ وجہ بہت ساری لوگوں سے بات چیت ہوئی میری کہ، اور ان سے میں نے یہ پرٹیکولرلی سوال پوچھا کہ آپ تیسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے کی بات کریں کیوں؟ ان سارے لوگوں کا سوال، ہر سوال
جن سے بھی پوچھا تو ظاہر ہے اس کا اپنا شخصی بیک گراؤنڈ ہے، اپنا ایکسپیرینس ہے، تو وہ مختلف ہے. مثال کے طور پہ کسی کو اس لیے اچھا لگا کہ اس نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا تھا اور اس کے بڑوں نے بھی اسے بتایا تھا کہ نوکری تو پیسے دے کے ملتی ہے، لیکن اس کے بچے کو یا اس کے بھائی کو، اس کی بہن کو نوکری بغیر پیسے کے مل گئی. اسے یہ پتا تھا کہ تھانے میں جب چاہیں تو پیسے دینے پڑتے ہیں. جب عمران خان نے وہاں پہ اقتدار سنبھالا، درانی صاحب مرحوم ہمارے، جی، تو وہاں پہ گئے تو تھانے میں پیسے نہیں دینا پڑے. جب ہاسپٹل میں گئے تو ڈاکٹر بھی دستیاب تھا، اسکول میں گئے تو استاد بھی دستیاب تھا. تو انہیں پہلی دفعہ لگا خیبر پختونخوا میں کہ سرکاری ادارے کام بھی کرتے ہیں. دیکھیے، اور یہ سب میں پاکستان کے طول و عرض میں گھومتا ہوں. پاکستان کے شاید ہی کسی ایک جگہ کھڑے ہوں آپ اور آپ سمجھیں کہ یہ بہت سنسان اور ویران جگہ ہے، اور آپ صرف نظریں چاروں طرف دوڑائیں تو آپ کے احاطۂ نظر میں ایک نہ ایک سرکاری عمارت ضرور آ جاتی ہے. یہ تو ہے، بنائی بہت ہے ہم نے. گویا ہمارے سٹرکچرز تو ہیں، ہمارے سٹرکچرز وداؤٹ سول ہیں، یہ بے روح ڈھانچے ہیں. عمران خان نے خیبر پختونخوا میں ان بے روح ڈھانچوں میں روح پھونک دی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ وہاں پہ شاید سڑکیں بہت اچھی نہیں ہیں. دوسری بات معاف کیجیے گا، دوسری بات یہ کہ تجاوزات کا عالم، آپ لاہور کی بعض سڑکوں سے گزر نہیں سکتے، اتنا ہے. ایون پنجاب کے اکثر خیبر پختونخوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 4 سدہ میں آپ کو پیدل چلنے کے لیے راستہ نہیں ملتا تھا، اور وہاں پہ آپ نے اگر گاڑی گزارنی ہے تو ایک آدمی چاہیے جو آگے سے موٹر سائیکل ہٹائے، کوئی چیز ریڈی والے کی منت کرے کہ پیچھے ہو جائے. اب آپ اسی 4 سدہ بازار میں چلے جائیے، اپنی گاڑی پہ زن سے گزر جائیے، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ تجاوزات ختم ہو گئے. تیسری بات جو خیبر پختونخوا میں ہمیشہ سے پرابلم رہا تھا وہ ہے صفائی کا. آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، وہاں بھی یہ مسئلہ ہوتا تھا. اب آپ خیبر پختونخوا میں جائیں تو وہ سسٹم جو چلا ہوا تھا اس میں صفائی کو بہت ہی امپورٹنس ملی. اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ بلین ٹری سونامی پروجیکٹ تھا، وہ مجھے اس وقت آنیسٹلی اسپیکنگ لگتا تھا کہ شاید عمران خان صاحب یہ ایک بے فائدہ سی ایکسرسائز کر رہے ہیں. لیکن اب آپ کو جا کے پتہ چلتا ہے درخت بڑے ہوتے جا رہے ہیں کہ درخت بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے درختوں کے ساتھ لوگوں کی معیشت کو جوڑ دیا. عمران خان صاحب اس کا صرف ایک پہلو بیان کیا کرتے تھے کہ ہم 1 ارب درخت لگائیں گے. اچھا، ان 1 ارب درختوں سے لوگوں کی معیشت کیسے جڑی، یہ پھر پالیسی کا حصہ ہے. یہ اب وہاں پہ جا کے دیکھیں تو مجھے وہاں پہ بہت سارے لوگ جو لکڑی کا کاروبار کرتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ ہماری جان چھڑوا دی اسمگلنگ سے، ہماری جان چھڑوا دی درخت چوری سے، ٹمبر کا سارا مافیا تقریباً ختم ہو گیا. اور اب جو ہے درخت کا جو مالک ہے، اس پالیسی کی وجہ سے یکا یک وہ درخت جو پہلے وہ 500,000 میں بیچتا تھا، اب اس کا وہی درخت 1 لاکھ 2 لاکھ اور 3 لاکھ کا ہو گیا، اس حساب سے کہ لکڑی کی قسم کون سی ہے اور اس کا سائز کیا ہے. تو اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہاں پہ اتنا بڑا ایک ایکو سسٹم بنا دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں. مجھے ایک اور آدمی نے کلام میں بات بتائی تھی، اس نے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ڈیم بنے ہیں جس سے مجھے اس علاقے میں بجلی مفت ملتی ہے. ہاں، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی انکریج کیا گیا. پھر تیسری بات کہ جو خیبر پختونخوا بنیادی طور پہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. وہاں پہ ہزارہ ایک بات سوچتا ہے، وادی پشاور دوسری بات سوچتی ہے، اور ساؤتھ جو ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو ہے وہ الگ سوچتے ہیں. عمران خان پہلی بار، یعنی اگر آپ تاریخ میں بھی دیکھ لیں تو پہلی بار ایک ایسا شخص ہے جس پہ پورا خیبر پختونخوا متفق ہے. تو وہاں پہ ان کی جتنی شرح مقبولیت ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے، وہی شرح مقبولیت ان کی مانسہرہ میں بھی ہے، وہی وادی پشاور میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مانسہرہ پہ جو ہمارے رائیونڈ کے شہزادے اٹھ کے جا کے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، وہ اس کا مطلب اب کیا پوزیشن تھی ان کی مانسہرہ، کیونکہ ان کا داماد وہیں کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اگر کوئی دوسری پارٹی سیٹ لے جاتی ہے تو وہ ایک حیرت معجزہ ہوگا. جی نہیں، وہ مارجن کی تو صورت ہے. تو یہ جو مولانا فضل الرحمان والا علاقہ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ اور ٹانک کا علاقہ، اور یہ جو مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا کی سیٹ سے تبھی تو پشین جا رہے ہیں نا. جی ہاں، تبھی وہ پشین تو مجھے پتا ہے کہ پشین کے کیا صورت حال ہے. اچھا، خیبر پختونخوا تھا آپ کا آ گیا. اس کے بعد آپ پھر نیچے پنجاب کی صورتحال میں دیکھیے، پنجاب میں
اگر اٹک سے اور دیکھیے پنجاب میں جو آپ کا ناردرن پنجاب ہے جس میں راولپنڈی ڈویژن پرائمریلی آپ کہہ سکتے ہیں اور اسلام آباد اگرچہ ناردرن پنجاب نہیں ہم اس کو الگ سے رکھتے ہیں لیکن وہ بہرحال اسی علاقے کی متاثر تو وہیں سے اسی علاقے کے رجحانات سے متاثر ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی کسی کو کوئی سیٹ ملے گی تو ایک حیرت انگیز بات ہوگی۔ اٹک میں، چکوال میں، تلاگنگ یہ میں، نثار علی خان والا جو علاقہ ہے دیکھیے وہ ایک کمپلیکس چیز ہے چونکہ وہاں پہ کافی سارے پلیئرز آ گئے، ہاں بہت وہ وہاں پہ اس ایک حلقے میں کافی سارے پلیئرز صاحب آپ نے میں پنجاب کو آپ نے بھی دیکھا، ایک فضا میں نے یہ دیکھی ہے کہ عمران خان کا جو ووٹر ہے وہ ٹرائبلزم اور اس کے بعد برادری اور اس کے بعد باقی چیزوں سے بالا تر نہیں ہو گیا، یہ کوئی عجیب و غریب فنامنا ہے۔ دیکھیے یہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں مسلسل ہوتے رہیں تو یہ برادری یا اس طرح کی ایتھنیسٹی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہاں اس میں عمران خان صاحب کی بہرحال یہ ایک بات ماننی پڑے گی کہ عمران خان صاحب کا تعلق کہنے کو پنجاب سے ہے لیکن بنیادی طور پہ یہ خیبر پختونخوا کی تحریک سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی خیبر پختونخوا میں یہ پہلے مقبول ہوئے۔ اور اس کا اگر میں ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پہ، اور یہ سب پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کی ایک ایسی سیاسی تحریک جو خیبر پختونخوا سے اٹھی ہے پورے ملک کو لیڈ کر رہی ہے، اس کا آج بھی ہوم بیس خیبر پختونخوا ہے۔ میں آپ کو بلوچستان کی حالت بتاؤں جی، بلوچستان میں پشین ایک ایسا ضلع ہے کہ جس کی تقریباً ہر پوسٹ میں نے ایڈمنسٹریٹولی میں نے کی ہوئی ہے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر چمن میں بھی اس وقت تو دو پشین کی مزاج ہی نہیں تھا جلوس نکالنے کا۔ اچھا، پشین قطن کبھی کوئی جلوس پٹھانوں کے علاقے میں جلوس، خیبر پختونخوا میں کبھی جلوس نہیں نکلے تھے۔ 77 کی اتنی بڑی موومنٹ تھی، پشاور ڈیٹ تھا، حالانکہ پورا پاکستان جو تھا وہ کہتے تھے جی ولی خان نے جب لیاقت باغ سے اپنی لاشیں اٹھائی ہیں تو پھر انہوں نے کہا تھا ہم جلوس نہیں نکالیں گے، ہم پھر افغانستان ہی جائیں گے۔ بلوچستان میں بھی یہ تھا کہ وہ جلوس نہیں نکالتے تھے، پہاڑ پہ چڑھ جاتے تھے، وہیں ٹھوس ٹھوس اپنا جتنا بڑی ریلی عمران خان کے اس میں نکلی ہے پشین میں، مزاج ہی نہیں تھا، اس میں جلوس نکلا ہے۔ اور سب سے اہم بات، پہلا لیڈر جو پنجاب کا ہے لیکن بلوچستان کے اندر اس کو وہاں پر اس کی تصویریں لگی ہیں، خفتار میں لگی ہیں، سبی میں لگی ہیں، نہ نواز شریف کی کبھی لگی ہیں نہ کبھی بے نظیر کی لگی ہیں، اللہ کسی دی وہ لگی تھیں اپنی پیپل پارٹی کے خاص حصوں میں، جلسہ ہوگا اس میں لگے، لیکن جس سے کہتے ہیں لوگوں نے وارفتگی میں لگائی ہیں، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ ہاں بالکل، اس کی وجہ کہ عمران خان کی وجہ سے بہرحال آپ یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ وہ جو ایک اجارہ داریاں تھیں مختلف اضلاع میں، مختلف حلقوں میں، جب ایک نئی سیاسی قوت اٹھتی ہے تو وہ ان اجارہ داریوں کو چیلنج کرتی ہے۔ جب اجارہ داریوں کو چیلنج ہوا تو نیچرلی پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ پنڈ ڈویژن میں تو جیلم بھی آ جائے گا نا، جیلم اور چکوال کا جو علاقہ جو ہے اور ساتھ تلگنگ کا علاقہ جو ہے، اس کی صورتحال بھی ایسی ہے، وہی 50%۔ جی ہاں، یہاں پہ 50%، لیکن یہاں پہ جیسے ہی آپ نیچے آتے تو مسلم لیگ نون ابھرنا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ پھر مسلم لیگ نون کا بھی ایک سائزبل حصہ ہے، اور وہاں پہ اگر ہمارا انتخاب جو ہے ایک فری اینڈ فیئر ہوتا ہے، اور فری اینڈ فیئر کی میری تعریف ہے 2018 کے مقابلے اسی جیسا انتخاب ہوتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ایم ایل این نے پچھلی دفعہ بھی وہاں سے کوئی نشست حاصل نہیں کی تھی، شاید اس دفعہ بھی نہ کر پائے۔ تو 2000 اگر ہم اور پیچھے چلے جائیں، 2002 میں چلے جائیں، جی، تو 2002 اس میں اصل میں اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ باقی الیکشن میں ہوتا کیا رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ کا سروے مکمل ہے، پھر 9 پھر ہم دیکھیں 8 فروری میں ہو کیا سکتا ہے، وہ تو میں نے آپ سے سوال پوچھنا، وہ میں سوچ کے آیا۔ بہتر جی، اچھا، اصل اب آ جائیں، اگر نیچے آ جائیں تو گجرات آ جاتا ہے، لالا موسیٰ کا کھاریاں کا علاقہ، یہ سارا گجرات میں پاکٹس ہیں، مطلب جی، قمرزمان قاہرہ کو مجھے پتا ہے پیپل پارٹی کا اتنا بڑا لیڈر جیت نہیں سکتا وہ وہاں پر۔ دیکھیے یہ بڑی یعنی اگر آپ اس طرح جو گجرات ہے، گجرات کے بارے میں گجرات میں پچھلی بار بھی صرف ایک ہی سیٹ تھی پی ایم ایل این کی، اس دفعہ بھی زیادہ سے زیادہ یہی بمبر کے پاس جی وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے۔ اور چکوال میں کوئی سیٹ نہیں تھی، جیلم میں بھی کوئی سیٹ نہیں تھی، تو لہٰذا وہاں پر بھی یہی کچھ صورتحال ڈیولپ ہوگی۔ اور دیکھیے
یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ میرے سروس تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ ذہن میں رکھیے کہ گیلپ نے بھی ایک منتھ بیفور الیکشن انہوں نے سروے چند دن پہلے کیا ہے، حالانکہ 3200 کے قریب تھی ٹوٹل. جی ان کی بڑا چھوٹا ہے، لیکن انہوں نے ایک نتیجہ نکالا ہے جو میں آپ جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف آپ ضرور دیکھیں. انہوں نے اپنے سروے میں یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو نشستیں ہیں انہوں نے تو ان پہ ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے بتایا کہ پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کی اتنی تھی. بالخصوص جو پنجاب کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے اس سروے میں وہ یہ ہے، اور یہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ 2018 کا رزلٹ ریپیٹ ہو جائے گا. یہ گیلپ کہہ رہے ہیں. اچھا میں گیلپ کے ان فائنڈنگ سے متفق نہیں ہوں. ٹھیک جی تو میں ان فائنڈنگ سے متفق نہیں ہوں، لیکن گیلپ کم سے کم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگین پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے 2018 میں بھی. اور جہانگیر ترین کا پلین پتہ نہیں چلتا ہے کہ نہیں چلتا. جہانگیر ترین صاحب کا فی الحال ٹریکٹر بھی چل رہا ہے. یہ مجھے بتائیے یہ جو پارٹی بھی اس کو تم کہ یہ جو نئے نئے لوگ اٹھے ہیں جو پارٹی بنائی گئی ہے جی جو مجھے تو خیر اس کا کوئی کہیں صورتحال نظر آتی نہیں ہے، سوائے یہ کہ علیم خان کے پوسٹر بہت نظر آتے ہیں یا اون چودھری کے پوسٹر بہت نظر آتے ہیں، لیکن اون چودھری کو جانتا کوئی نہیں، علیم خان کو بھی جانتا کوئی نہیں ہے. سچی بات ہے لاہور شہر کا یہ آگے گجرات میں منڈی بہاؤالدین کا علاقہ ہے، سرگودا کا علاقہ، سرگودا تو آپ کا شہر ہو گیا، گجرات میرا شہر ہے. مجھے اتنا پتہ ہے گجرات سے مشکل تمام کوئی چودھریوں سے کوئی چودھری جیت سکیں، یا ایون دوسرے بھی نہیں لیتے سیٹ. چودھریوں کا کوشچن نہیں، پی ٹی آئی کا کوشچن. یہ چودھریوں کا کوشچن واز دا اولڈ کوشچن. اب پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی اب پی ٹی آئی کا لوگ پی ٹی آئی لوگ اگر وہ دے بھی رہیں گے نا، اگر وہ کیسرا ان کو ووٹ دیں گے تب بھی وہ پی ٹی آئی کا ووٹ پی ٹی آئی کا ووٹ. جی اچھا یہ جو علاقے ہیں آگے یہ جو اوپر اب تک آ گئے ہیں پنجاب جی یہ بیسیکلی اگرچہ کہ اربن علاقہ بہت ہے لیکن رورل ڈومینیٹڈ علاقہ تھا، کیونکہ تھوڑی سی آگے علم تو آگے آتا ہے نا، گجرانوالا سیالکوٹ لاہور یہ وہ یونیورسٹی. اس علاقے کے اندر یہ اویئرنیس کی کوئی وجہ؟ دیکھیے یہ مجھے 2018 میں ایک دفعہ ایک آدمی نے بتائی، اور وہ بھی اٹک میں. اٹک میں ایک صاحب تھے، ان کی اس وقت عمر ہوگی 70-75 سال، اس سے بھی زیادہ شاید، بزرگ تھے. تو میں وہ ایک بیکری کے باہر کھڑے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کون جیتے گا. 2018 کی بات. انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور یہ موبائل نکالا اور موبائل کی اسکرین پہ اس طرح ٹک ٹک ٹیپ کر کے کہا، اور انہوں نے ظاہر انہیں شاید اسمارٹ فون کا لفظ نہیں آتا، انہوں نے کہا جدے کول اے شیشے والا موبائل ہے نا وہ نواز شریف نے ووٹ کا ہی نہیں پانا. اچھا، اور ایگزیکٹلی اٹک کے وہی نتائج آئے. دیکھیے جو شیشے والا موبائل ہے نا اس نے دنیا کو بدل دیا ہے، اور دنیا میں پہلی بار، دنیا کی تاریخ میں پہلی بار، اور یہ سب علم کی اور اطلاع کی، علم کی، نالج کی اور انفارمیشن کی جو مساوات آئی ہے یہ تاریخ میں، انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آئی. ورنہ تو اقبال کہتا تھا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ، خبر کو انفارمیشن کہتا، یعنی انفارمیشن اور علم برابر ہو گئے. اور پھر دوسری بات ہے کہ پہلے اس کے لیے لکھنا پڑھنا لازمی تھا، اور پھر پیسہ چاہیے تھا کتاب خریدنے کے لیے. بالکل ٹھیک. اب آپ کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، اب کتاب خریدنے کے پیسے ضروری نہیں ہیں. آپ اپنی ضرورت کے لیے جو موبائل رکھتے ہیں وہی آپ کی لائبریری ہے، وہی آپ کو بول کے بتا دیتا ہے کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس نے بہت ساری جو کوالیفیکیشنز تھی وہ اڑا دی. مجھے پلمبر ملا ایک بالکل ان پڑھ، کہتا مجھے کچھ نہیں آتا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں لوکیشن کیا ہوتی ہے جی جس میں جانا ہے جس جگہ، اور اس لوکیشن سے میں نے لگانی کیسے ہے اور مجھے کس گھر میں پہنچنا ہے. میں میسج لکھ لیتا ہوں، میسج بالکل اسکول نہیں گیا وہ بندہ جی، اور وہ ان پڑھ ہے، 18 کروڑ لوگ ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں جب پی ٹی آئی کا نشان نہیں پتہ چلے گا کیا ہے نشان. اتنی ہم بیوقوفی میں رہ رہے ہیں جس کے. تو آگے اب اگر آپ آ جائیں جو ہمارے خواجہ آصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد گجرانوالا کی سیٹ، سیالکوٹ آ جاتے ہیں یوں سے گھومتے ہوئے، سیالکوٹ، گجرانوالا اور پھر شیخو پورہ، یہ تین. جو سیالکوٹ میں جو بھی سیٹ ہوگی وہ فوراً نہیں، یہ لفظ زیادہ سخت ہو جائے گا، وہ کسی غیر معمولی تائید غیبی اس صورت میں جیتی جا سکتی ہے. یہ جلسہ بھی اسی تائید غیبی سے ہوا ہے. جی، کیونکہ وہاں تائید غیبی بہت ہے. نہیں آپ وہ چاروں طرف تائید غیبی ہے وہاں. دیکھیے اب تو یہ بات کھلے عام کی جا رہی ہے نا کہ اسکول بند ہو جاتے ہیں.
کالجز کے اساتذہ کی اور اسکولوں کے اساتذہ کی باقاعدہ حاضریاں لگوائی جاتی ہیں. مجھے جو ایسوسیشن کے مختلف جو عہدیداران ہیں انہوں نے مجھے میسیجز بھیجے ہیں, بتایا ہے کہ جناب یار اس کا تو کچھ کرو. تو جب لیکن تعویذ بھی جو ہے نا وہ ایک حلقے میں اس وقت تو ممکن ہے, جس دن الیکشن ڈے ہوتا ہے نا اس دن میں بات کروں گا کہ اس دن کیسے تعویذ غیبی آئے گی, غیب ہوگا تو کیا ہوگا. یہ میرا سوال ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک جی. اس کے بعد آگے کا علاقہ لاہور شہر, گڑھ, جی یہ جو حلقے ہیں سارے آپ کانا سے شروع ہیں, شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں وہاں. جی دیکھیے اس کو ڈیفینس میں بھی کچھ علاقہ ڈال دیا انہوں نے. دیکھیے جو لاہور شہر ہے نا, لاہور شہر آپ یوں سمجھیے کہ جو یہاں کے ٹرینڈز ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں. اگر آپ پاکستان کو بھی دیکھیں تو پاکستان میں ایکچولی مختلف ریجنز ہیں اور ان کے ایک ریجنل ہیڈ کوارٹرز ہیں جو پورے کے پورے علاقے کو ڈیفائن کرتے ہیں. مثال کے طور پہ راول پنڈی کا جو نتیجہ ہوگا وہ پورے پٹھوار کا نتیجہ ہوگا. اچھا اسی طرح شیخ رشید, ہاں جہاں سے راول پنڈی, شیخ رشید کا جو حنیف عباسی, شیخ رشید صاحب اور حنیف, شیخ رشید صاحب تو مجھے نہیں جیتے ہوئے تو نظر. کوئی اور جیتے گا وہاں پہ دیکھیے جیتنے والوں کی جو تعداد ہے وہ میں ایکچولی زیادہ اسپیسیفکس میں ذرا اس سے چلیں وہاں پی ٹی آئی کا زور ہے, پنڈی میں پنڈی میں اس کا مطلب پھر جو بھی ہوگا وہ جیت جائے گا. جی وہ جیت جائے گا. وہ حنیف عباسی ہو یا نہ ہو, جیسے جی جی. کیونکہ جو شو کیا بہت کمزور ہوا ہے جی ہاں. تو اسی طرح جو لاہور ہے, آپ پنڈی جس طرح ڈیفائن کرتا ہے پٹھوار کو, اسی طرح جو لاہور ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے سینٹرل پنجاب کو. بالکل ٹھیک. اور سینٹرل پنجاب میں ساہیوال ڈویژن, لاہور ڈویژن اور گوجرانوالا ڈویژن, آپ ان کو دیکھ لیں تو یہ سینٹرل پنجاب ہے. سینٹرل پنجاب کی ان مجموعی طور پر جتنی بھی نشستیں تھیں, اگر آپ پچھلی دفعہ کے رزلٹس اٹھا کے دیکھیں تو اگر آپ اس میں سرگودا اور فیصل آباد ڈویژن بھی ڈال لیں, مطلب اس کو تھوڑا ایکسٹینڈڈ پورا سینٹرل پنجاب لگا لیں, تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 82 رفلی سیٹس ہیں. ان 82 سیٹس میں سے 59 سیٹس پی ایم ایل این نے جیتی تھی پچھلی دفعہ. ان کا یہی تھا نا, گڑھ یہی تھا, اور ان کی مجموعی طور پر اسمبلی میں 64 تھی. 59 سیٹس یہاں سے تھی. تبھی تو کہتے تھے کہ اگر صوبہ وہ ہو جائے, علیحدہ صوبہ بن جائے اس طرح کی, تو پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ آ جاتی. بالکل. تو اب یہاں پر پی ایم ایل این کو بہت ہی زیادہ خطرے کا اور مشکلات کا سامنا ہے. اس حصے میں مجھے یہ سیٹس جو ان کی 2018 کی تھی, مجھے برقرار رہتا ہوا یہ نمبر نظر نہیں آتا. کتنا ڈیمیج ہو سکتا ہے؟ دیکھیے لاہور پہ 2-3 اسپیسیفکس پہ, لاہور میں جو وال سٹی ہے, اگرچہ کہ وال سٹی کی سیٹ میں 48% اب پشتون آباد ہو چکے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ میں ڈی جی وال سٹی میں 48% پشتون ہے وہاں پر. اس میں ایکچولی پرابلم یہ ہے بہت سارے لوگوں کا ووٹ ادھر نہیں ہے. ہاں ووٹ ادھر وہ, لیکن وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. تو وہاں پہ میرا کانٹے کا مقابلہ ہے. جی. پھر اس کے بعد یہ جو ٹیمپل روڈ والی سیٹ ہے, دونوں دیکھیے لاہور میں پچھلی دفعہ 10 نشستیں تھیں پاکستان مسلم لیگ نون کی, اور 4 تھی پاکستان تحریک انصاف کی. اور اگر آپ ان ساری نشستوں کو انالیسس کریں تو پی ایم ایل این نے جو نشستیں جیتی تھی وہ ٹھیک مارجن سے جیت لی تھی, لیکن جو پی ٹی آئی نے جیتی تھی وہ بہت ہی کم مارجن سے, خود عمران خان بڑے کم مارجن, چند 100 ووٹوں سے, تو 600 کچھ ووٹ تھے ان کے. اچھا اب جو صورتحال ہے وہ یہ نہیں ہے. اب جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ جیتیں گے بھی بڑے مارجن سے, اور پاکستان تحریک انصاف جو پی ایم ایل این ہے اس کی لاہور کی نشستیں کم ہو جائیں گی. جی ٹھیک. ساؤتھ اوور آل ایک بتا دیجیے. ساؤتھ میں دیکھیے ساؤتھ کے جو 2 پلیئر ہیں بنیادی طور پہ, اگر 2018 کا الیکشن کو ہم بیس بناتے ہیں, اس میں پی ایم ایل این لوزنگ سائڈ کا پلیئر ہے, اور وننگ سائڈ کے 2 پلیئر ہیں, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی. اب وہاں پہ صرف ایک پلیئر ہے, باقی اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. جی اچھا, یہ مجھے خیر کافی لوگ گیلپ کے اس نقطے سے مجھے اختلاف ہے. گیلپ نے اپنے سروے میں کہا ہے کہ ساؤتھ میں نواز شریف صاحب کو یا مسلم لیگ نون کو ایج حاصل ہے پی ٹی آئی کے اوپر. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, میرا سروے کچھ اور بتاتا ہے. آپ کا یہ ہے کہ صرف ایک ہی پی ٹی آئی ہے اور باقی دونوں مل کے اس کا مقابلہ کریں. اگر مل جائے تو شاید کچھ کر لیں, ورنہ نہیں, پھر بھی مشکل ہے.
یہ تو خیر سر ساؤتھ کے جتنے لوگ ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ساؤتھ میں جو بیداری آئی ہے وہ کسی اور جگہ آئی ہی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ تو اسٹیٹسٹکس ہیں، گیلپ کی بھی اویلیبل ہیں، میری بھی اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سماجی تجربات بھی تو ہیں نا، ٹھیک، وہ بھی تو لوگوں سے ملتے ہیں جلتے ہیں. جو لوگوں سے مل رہا ہے اسے پتہ ہے کہ میں کتنا جھوٹ یا کتنا غلط یا کتنا درست ہے. اگر میں ایک اوور آل ایک بندہ ایکسپیریمنٹ کرے، گھومے پھرے، اگر 100 لوگوں کو دن میں ملتا ہے تو اس کو شاید 1 یا 2 ملے گا کسی دوسری پارٹی کا، باقی سب پی ٹی آئی. یہ بڑی صحیح بات. اچھا جی، گھوم کے ذرا بلوچستان آپ گئے؟ نہیں بلوچستان میں. اچھا نہیں گئے، چلو میں اس پہ بلوچستان. سندھ، دیکھیے سندھ میں جہاں کہیں بھی سندھ میں کراچی تو لے لیتے ہیں نا جی، سب سے امپورٹنٹ چیز کراچی لے لیتے ہیں. کراچی کے بارے میں ایک زمانے میں جماعت اسلامی اور مولانا نورانی کا شہر، پھر ایم کیو ایم کا شہر، پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں. اب کس کا ہے؟ اب وہ جو شہر ہے، پاکستان تحریک انصاف نے پچھلی بار وہاں سے 14 نشستیں لی تھی. جی. اگر ان 14 نشستوں کو اب دوبارہ دیکھا جائے تو میں بڑا پلیئر، اب بھی سب سے بڑا پلیئر پی ٹی آئی کو کہوں گا. اور جو ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی ہے یہ 2 برابر کے پلیئر ہیں. بلکہ اگر جب حساب کریں گے تو شاید ایم کیو ایم جماعت اسلامی سے چھوٹا پلیئر ہوگا. یہ صورتحال ہے وہاں پہ. اور جو 2 پچھلی بار وہاں سے 3 سیٹیں تھیں، لیاری کی ایک سیٹ ہار گئے تھے جس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خود کھڑے ہوئے تھے. اب شاید لیاری کی سیٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس آ جائے. کچھ انہوں نے حلقہ بندیاں بھی اس طرح کی ہیں کہ وہاں پہ چونکہ ہاں یہ بات بڑا بسویل تذکرہ آ گئی، حلقہ بندیوں میں انشور کیا گیا ہے کہ 2018 میں اگر کہیں مثال کے طور پہ کسی ایک پاکٹ میں کوئی ایک پارٹی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم ہاری تھی تو اب اس پاکٹ کو ہٹا دیا جائے، کسی ایسی جگہ جوڑ دیا جائے کہ جہاں پہ وہ بے معنی ہو جائے، بڑی محنت ہوئی اس کا اثر ہو جائے. لیکن وہ محنت مجھے نہیں لگتا کہ محنت جہاں ہوئی ہے وہ بہت کافی محنت کرتے ہیں، اور ان کی عادت صرف یہی ہے کہ وہ کاغذ پہ محنت کرتے ہیں. میں نے 32 سال سے ان کو دیکھتا ہوں، وہ کاغذ پہ محنت کرتے ہیں، یہی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں. تو کراچی اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو گیا. جی انٹیریئر سندھ، آپ کا حیدرآباد کا سروے رکا تھا، اس کے بعد رک گئے، اس کے بعد رک گیا تھا. جی حیدرآباد میں آج سے کچھ 2-1 سال پہلے گیا تھا، اس سے پہلے بھی میں جاتا رہا. حیدرآباد میں لوگ شکوہ کرتے تھے کہ اگر ایک دفعہ عمران خان جہاں ہو جائے تو حیدرآباد پھر کسی اور کا نہیں رہے گا. میرا خیال ہے کہ عمران خان نے پتہ نہیں شرط پوری کی ہے یا نہیں کی، لیکن حیدرآباد اب کسی اور کا رہا نہیں، صرف پی ٹی آئی کا. جی وہاں پہ جو حیدرآباد کی سیٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ کمفرٹیبل ہے. حالانکہ وہاں پہ جو امیدوار ہیں ان بیچاروں کو کام کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن بہرحال جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہیں اور وہ اس طرح سوچ رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ حیدرآباد میں پھلیلی کا علاقہ ہے، پھلیلی کا علاقہ جو ہے جو وہ خالصتاً آپ یوں کہیے کہ وہ ایم کیو ایم کا ایک گڑھ سمجھا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ کہ اردو سپیکنگ کا گڑھ تھا وہ، تو وہاں پر بھی اب صورتحال بدل چکی ہے. وہاں پہ ایم کیو ایم کو جو دعوے تھے ان کے ٹیسٹ ہونے کا ٹائم آ گیا. سکھر، یہ جو شکارپور اور اس کے پاس یہ جو بیلٹ ہے جو کہ پنجاب اور رحیم یار خان کو لگتی ہے، یہ والا علاقہ. دیکھیے جو سکھر ہے، سکھر میں تو اگر آج صرف آج یہ کہہ دیا جائے، آج فرض کیا ہم ایک تصور قائم کرتے ہیں کہ آج یہ کہا جائے کہ جناب ٹھیک ہے سکھر میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی ہر شرط پوری کی جائے تو وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی ہار جائے گی. اور مقابلہ پی ٹی آئی، مقابلہ پی ٹی آئی سے ہوگا. اور آگے جیک آباد کا علاقہ پھر گھوم کے آئے ہیں. دیکھیے جیک آباد میں اور جیک آباد اور شکارپور، جیک آباد اور شکارپور صرف اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ قوت، طاقت کا استعمال کرتی ہے. جو سارے جیک آباد جو ہے وہاں پہ چونکہ محمد میاں سومرو صاحب وہاں پہ موجود ہیں اور ان کی بہن آپا ملیحہ، ان کی وجہ سے وہاں اس لاقانونیت کو کچھ بریک لگتی ہے. ان دونوں کا بڑا کمال ہے، اور بالخصوص ملیحہ کا، ملیحہ صاحبہ کا، کہ وہ کمال کرتی ہیں اور بالکل ڈٹ کے کھڑی رہتی ہیں.
ورنہ وہ بھی وہاں پر بھی انہیں ہرا دیا جاتا. پچھلی بار محمد میاں سومرو صاحب تھے پی ٹی آئی کے ساتھ، اب تو خیر اب جی تو اس میں جی اب بہرحال ہٹ گئے اچھا ان سے. جی ٹھیک. لیکن پھر آگے وہ پھر سندھ کا کنارہ آ جاتا ہے، جی ہاں. لاڑکانہ آ گیا، دادو آ گیا. اچھا دیکھیے، جو لاڑکانہ میں ہے نا، مجھے اس دفعہ ایک چیز ضرور احساس ہوا، اس کا اعتراف ضروری ہے. لاڑکانہ میں 2018 میں گیا تھا، اور 2018 میں اس طرح گیا تھا کہ مثال کے طور پہ آج بھی لاڑکانہ میں ہوں، 2 دن بعد پھر لاڑکانہ میں، 3 دن بعد پھر لاڑکانہ میں. تو اس طرح لاڑکانہ میں مجھے گھومنے کا اتفاق ہوا. لاڑکانہ میں بہرحال پہلے کی نسبت کچھ بہتری نظر آتی ہے. اچھا وہ جو کچھ حالات جو ہے، ڈیولپمنٹ کوئی ڈیولپمنٹ تھوڑی سی نظر آتی ہے. ورنہ آپ کو 2 ہی جگہ سندھ میں ڈیولپمنٹ نظر آتی تھی، وہ تھے نواب شاہ اور خیرپور. ٹھیک. نواب شاہ اس لیے کہ زرداری صاحب کا شہر ہے، اور خیرپور اس لیے کہ قائم علی شاہ صاحب کا شہر. ٹھیک. اس کا مطلب کہ لاڑکانہ میں بلاول سیٹ اور زرداری صاحب والی سیٹیں بھی وہ لے جائیں. سندھ میں کیا اوور آل دیکھ رہے ہیں؟ سندھ میں پیپلز پارٹی کمفرٹیبل ہے. جو اس نے صوبائی میں جو پچھلے ریزلٹس تھے پیپلز پارٹی ان کو ریپیٹ. فائنل ٹوٹل اگر ہم یہ کریں بلوچستان کی تو خیر تعداد نیگلیجبل ہوتی ہے. قومی اسمبلی میں 16 سیٹیں ہیں، اور وہ اسی طرح کہ 272 میں 266 باقی تو الیکشن نہیں ہو رہا. پرسنٹیج وائز اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں، اور اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مینپولیشن نہیں ہوتی، اور ووٹ جو اس دن جو ووٹ بڑھتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ ہونا ہے، اور وہ جو پہلے ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو وہ میرے ذہن میں کچھ اشکالات ہیں جو میں آپ سے بات. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ تو کیا کتنی سیٹیں پی ٹی آئی لے سکتی ہے؟ پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہوگی. سب سے بڑی پارٹی ہوگی. جی، زبردست. لارجسٹ پارٹی ہوگی. چلیں اللہ خیر کرے. سرویز دنیا پوری میں ہوتے ہیں. پاکستان واحد ملک ہے کہ جہاں سرویز جو ہیں ان کو روکا جاتا ہے، خبر کو روکا جاتا ہے. سروے تو بہت بات کی بات ہے. اور آپ تو اس سلسلے میں ہائی کورٹ بھی چلے گئے تھے. وہ کیا ایپیسوڈ تھا جو دیکھیے، وہ الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ چند دن پہلے مجھے خبر ملی کہ ایک ایسا صحافی جس نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت سے نوکری لی تھی، اور وہ نوکری ہی کرتا تھا، اور ان کی گاڑیوں میں دکھتا تھا، اور بعد میں بھی انہی کی گاڑیوں میں دکھتا ہے، وہ آدمی پیمرا کے چیئرمین کو ساتھ لے کے الیکشن کمیشن گیا. تو مجھے یہ خبر ملی تو میں نے فوری طور پر میں نے اس پہ ریئیکٹ کیا، اور میں نے مختلف لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اس پابندی سے پہلے مجھے پتہ چلا کہ جناب آپ کی وجہ سے یہ سرویز جو ہیں یہ روکے جائیں گے. ٹی وی بتانا ہے، ٹی وی پہ اس کا بتانا روک دیا جائے گا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور میں خود کو اتنا اہم تو سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں اتنا اہم کیسے ہو سکتا ہوں. تو خیر اس کے 3 دن بعد ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے الیکشن کمیشن کا، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ جناب سرویز جو ہے نا کانسٹیٹوئنسیز کے وہ منع کر دیے گئے. اچھا، وہ جو آرڈر تھا، وہ جو پہلے انہوں نے ضابطہ اخلاق جاری کیا تھا، اس کی زبان بڑی ویگ تھی، بڑی مبہم زبان تھی، اور اس میں کہ اس کی اپلیکیشن جو ہوتی وہ اس زبان کی، اگر اس کو تھوڑا سا کھینچ لیا جائے تو پورے الیکشن شیڈیول پہ پھیلا دیں، اور اگر اس کو نظر بظاہر دیکھیں تو ایسا لگے کہ صرف الیکشن ڈے کے لیے. اب جناب اس کی بنیاد پہ انہوں نے اس کو پورے الیکشن شیڈیول پہ پھیلایا، اور الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دیا اور بتا دیا کہ جناب آئندہ نہیں ہوگا. اور پیمرا کو کہا کہ کچھ چینلز یہ چلا رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف کارروائی کر کے ہمیں بتائیں. اور میرے چینل کو نوٹس آیا اسلام آباد کے ایک سروے پہ کہ آپ نے یہ سروے چلایا، تو سروے چلایا کیوں چلایا، آپ فوری طور پر آ کے اس کی وضاحت کریں. اس کے بعد ظاہر ہے سرویز رک گئے. میں شہر سے باہر تھا، میں کام کر رہا تھا، تھوڑا ڈیجیکٹڈ بھی ہو گیا. ہو جاتا ہے کہ بندے کی محنت کی ہوئی آپ نے. جی. تو خیر جب میں لاہور آیا، ہمارے ایک دوست تھے، تو ان سے میں نے کہا کہ آپ مجھے ایک وکیل صاحب، ان کے پینل پہ تھے، تو انہوں نے مجھے وہ وکیل صاحب فراہم کیے. اور میں نے ان سے فون پہ میں رابطے میں رہا کہ آپ ایک درخواست تیار کروا دیں اس سے سنوان کی اور اس موضوع کی. تو خیر جب میں وہ لے کے چلا گیا کورٹ میں، تو کورٹ میں جا کے میرا آنیسٹلی اسپیکنگ کہ میں نے کبھی ڈیکورم کی خرابی نہیں کی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کورٹ کے کسی فیصلے کا مذاق اڑاؤں. میں اختلاف ضرور کر سکتا ہوں، مذاق اڑانے والی کیفیت نہیں ہوتی.
تو میں تو بالکل, اور آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ میں ایک بنیادی طور پہ ایک ڈرا ہوا آدمی ہوں, جو ہر مڈل کلاس آدمی ڈرا ہوا, جی انہیرنٹ فیئرز ہوتے ہیں, انہیرنٹ فیئرس ہیں. تو خیر میں عدالت چلا گیا, تو وہاں پہ مجھ سے پہلے بھی ایک درخواست تھی, لیکن اس پہ تاریخ ساتھ میری درخواست بھی لگ گئی. تو اس پہ جج صاحب نے, جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے, انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا. میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب علی کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ یہ اس کا اطلاق کیا پورے الیکشن پہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایک دن کا چلیے مان لیا. اور میں نے کہا ہم نے بھی یہی سمجھ کے شروع کیا تھا. تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکلاء کو بلایا جو کورٹ میں ہی تھے موجود کسی اور کیس کے سلسلے میں. وہ ایک دفعہ بھی نہیں آئے, وہ دوسری دفعہ بھی نہیں آئے, تیسری دفعہ بھی نہیں آئے, چوتھی دفعہ وہ پھر ہمارے وکیل صاحب تھے اور انہوں نے کافی زور لگایا کہ جناب یہ ارجنٹ نوعیت کا کیس ہے, کیونکہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے, آزادی اظہار ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے. تو اس کے بعد وہ جب آئے تو انہوں نے جاری کر دیا, انہوں نے بتا دیا کہ جناب ہم نے اس نوٹس کو ڈرا کر لیا ہے. تو یوں یہ معاملہ ویسے انہوں نے بند ہی کر دیے, میں نے مالکان سے کہہ کے لا کے میں کہا بند ہو گئے. اب اس پہ میں کچھ عرض کروں گا. نہیں ہم تو پوچھتے ہیں, ہم تو آپ جو کہیں میرا نام اور یہ مقبول جان نہیں, ہمیں تو ہر ایک نے کہا جی ہمیں تو بہت مجبور ہے. تو یہ صورتحال ہوگی. اب پولنگ میں تو اور یہ سب دیکھیں چند دن رہ گئے. آپ نے زندگی گزاری سرکاری ملازمت اور ایڈمنسٹریشن میں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ 8 فروری کے دن کو کیا آپ اپنی مرضی کے نتائج نکال سکتے ہیں, اور اگر ہاں تو کیسے, اور اگر نہیں تو کیا مجبوری ہو؟ دیکھیں 1987 کے جو لوکل باڈیز کے الیکشن تھے وہاں پہلی دفعہ میں پشین میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تھا. ٹھیک ہے. پھر کوئٹہ میں 88 ضیاءالحق ہو گیا. پھر میں وہاں سے لے کے جب تک میں فیلڈ میں رہا ہوں تو 97 تک کے اس میں ریٹرننگ آفیسر رہا ہوں. پھر اس کے بعد خیر اب وہاں پھر آپ کو پتہ ہوتا تھا. میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ پورے کی پوری دھاندلی کی جو مشینری ہے یہ سول ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہے. اچھا, مطلب جو باقی مشینری ہے وہ پلے کرتی ہے بیک پہ رہ کے. ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز یا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ٹوٹل وقت بہت تھوڑی ہوتی ہے. اگر لاہور شہر میں بھی دیکھیں تو 70 آدمی ہوں گے زیادہ سے زیادہ. اگر آپ کسی کو پریشر ڈالنا ہے تو ایس ایچ او وغیرہ, یعنی وہ پوائنٹڈ کام کر سکتے ہیں. پوائنٹڈ کام یہی کہہ سکتے ہیں کہ ابیب اکرم سے کہیں کہ تمہاری ایسی کی تیسی, تم فلاں آدمی کے حق میں بیٹھ جاؤ یا فلاں پارٹی میں شامل. لیکن پورے محلے پر اثر انداز ہونا مشکل ہے. ٹھیک ہے. محلے کا بندہ بنے اٹھا. ٹھیک ہے. بندے کے لیے بھی تھانے کی نفری چاہیے ہوتی ہے, ایلیٹ فورس چاہیے ہوتی ہے, اور ان کو ایون یہ کہ گھروں کا بھی نہیں پتہ ہوتا, یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ فلاں برادری کا کس کا. آپ خود سوچیں نا کہ ایک ایس ایچ او کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں میو برادری زیادہ رہتی ہے, لیکن ایک بندہ جو وہاں سے آتا ہے اور 3 سال کے بعد اس نے اور جگہ پروموٹ ہو جانا ہے تو اس کو تو میو کے خواب بھی نہیں آتے ہوں گے کہ میو کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک آرٹیفیشل سی صورتحال ہے جس کے اندر وہ کام کرتے ہیں. ان کا پہلا ایکسپیریمنٹ ہوا تھا. ایک تو 77 کو تو ہم بھول جائیں کیونکہ بھٹو نے کیا تھا اور بھٹو پیچھے تھا اور سول ایڈمنسٹریشن آگے تھے. جتنے ہی آپ آج روتے دھوتے ہیں یہی کیفیت اس وقت بھی تھی. 35 سیٹوں پہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ بھٹو صاحب کے تمام لاڈلے جہاں جیتیں گے, کیونکہ انہوں نے پہلے بھٹو کو راضی کیا تھا کہ آپ کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. پھر 4 چیف منسٹر آ گئے, پھر باقی وزیر بھی آ گئے. اسی طرح لوگ اغوا ہوتے تھے, اسی طرح لوگوں کے بلا مقابلہ جتوایا گیا. کتنی بڑی بات, آج تو وہ نہیں کام ہوا. آج ایک سیٹ پہ بھی بلا مقابلہ نہیں جتوایا گیا. 77 میں لاڑکانہ میں جان محمد عباسی صاحب کو اغوا کیا گیا, وہ جیت کے. گجرات میں ہوا ہے, باقی جگہ ہوئے, سب جگہ. اس کے بعد جو رزلٹ نکلا وہ اس کی کہانی بہت لمبی ہے. لیکن 77 کے بعد ایک لمبا وقفہ آیا ہے جس میں ضیاء الحق آیا ہے. ضیاء الحق نے نان پارٹی الیکشنز کروائے ہیں, سب کچھ کروائے ہیں. نان پارٹی الیکشن میں مئی میں جنیجو صاحب کو فارغ کر دیا گیا. اس کے بعد 88 پہ پہلا تجربہ شروع ہوا اسٹیبلشمنٹ کا. جسٹس ایس اے نصرت واز دی چیف الیکشن کمشنر. میں کوئٹہ میں تھا. کوئٹہ میں حافظ حسین احمد اور فتح محمد حسنی کا مقابلہ تھا. ایک کنکلینیشن تھی کہ اس سے جتنا. اب ہوتا یہ ہے کہ 97,000 پولنگ اسٹیشن ہے آپ پورے پاکستان میں, کو 5,45,000 پولنگ سٹاف ہے. آپ کسی کے کان میں جا کے نہیں کہہ سکتے کہ تم نے نواز شریف کو جتوانا ہے
یا نہیں جتانا ہے. ہر ٹیچر کی اپنی، ہر پولنگ اسٹاف میں ہر بندے کی اپنی اپنی صورتحال ہوتی ہے. یہ مینج نہیں ہوتا. پوری کوشش کی حمید گل صاحب نے تمام پارٹیاں نواز شریف صاحب کی جھولی میں ڈال دیں. ٹھیک، ریسورسز سب کچھ ہر چیز. 51 ووٹ نواز شریف کے اور 82 ووٹ جو تھے بے نظیر کے تھے. اچھا، اس کے بعد لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ بعد میں کیسے ہو گیا. بعد میں صورتحال یہ ہوئی ہے کہ پہلا کمپرومائز کیا بے نظیر نے حکومت لینے کے لیے، جو کمپرومائز عمران خان نے کیا 2018 میں. میں صاحبزادہ یعقوب علی خان کو وزیر خارجہ لگا لوں گی، میں وی اے جعفری کو وہ لگا لوں گی. وہ جب کمپرومائز ہوا تو پھر انہوں نے ان روڈ بنائی ہیں پارٹیوں کے اندر. پھر انہوں نے پیپل پارٹی کے بندے توڑے تو نون لیگ میں لے گئے، نون لیگ کے بندے توڑے تو وہ پھر اس طرح پھر انہوں نے مینج کرنا شروع کیا. یہی وجہ ہے کہ 88 کے بعد جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ پری پول ریگنگ کے الیکشن تھے. اب آتے ہیں الیکشن پولنگ ڈے کی. دیکھیں پولنگ ڈے کے اوپر 5 بیسک طریقے ہیں دھاندلی کرنے کے، جن میں سے ایک پولنگ ڈے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلا طریقہ ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ پوری محنت کے ساتھ ڈی لمیٹیشن کی جاتی ہے تاکہ فلاں آدمی جیتے اور پکا جیتے. جیسے چودھری پرویز لائی کی جو گجرات کی سیٹ ہے، آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، وہ یوں گھومتی ہے گجرات کے ارد گرد تاکہ جتنے جاٹ ہیں وہاں سے اسے ووٹ مل جائے. یہی بلوچستان میں بھی مینگلوں کو اس میں. عمران خان کا اس وقت جو صورتحال ووٹرز کی ہے وہ ان چیزوں سے بالا تر ہو چکی ہوئی ہے. یہ لکھا جا چکا ہوا ہے کہ ان کو جاٹ ہے یا گجر ہے اس نے آپ اور ساتھ سے ووٹ ڈالنا ہے. دوسری اس کے بعد یہ ہوتی ہے کہ الیکٹیبل جتنے بھی ہیں ان کو ایک دفعہ ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے. مثلا مجھے جتوانا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ میرے مقابلے میں جو بندہ اگر یہ کھڑا ہے تو اگر یہ کھڑا رہا تو میں ہار جاؤں گا. پھر اس کو کان موڑے جاتے ہیں، اس کے کیس نکالے جاتے ہیں، اس کو تو بیٹھ جاؤ. فلاں بندے کو ہروانا ہے تو اس کے مقابلے میں 2 بندے اس کے کھڑے رکھے جاتے ہیں تاکہ اس کے ووٹ تک پوری انجینئرنگ کی جاتی ہے اس کے ساتھ. اس وقت جو صورتحال میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مل کے اکٹھے کر کے ایک پارٹی کو بھی دے دیے جائیں تو بہت مشکل ہے کہ وہ عمران خان کو ہرا سکیں. آپ کی سروے اس بات پہ لیکن یہ کیا جاتا تھا، ایسے ہی جیتے جاتے تھے اور ان کے پاکٹس تھے. اس کی مثال میں بہترین آپ کو بتاتا ہوں. جو 20 سیٹس تھیں جو حمزہ شہباز نے جن کو چیف منسٹر بنایا تھا، یہ وہ سیٹیں ہیں جو سلیکٹڈ اینڈ پن پوائنٹ اسٹیبلشمنٹ کی سیٹیں تھیں. یہاں انہوں نے تصور بنایا ہوا تھا کہ اگر نوانی کو پیپل پارٹی میں بھیجنا ہے تو پیپل پارٹی جیتے گی، ننگیال کو نون لیگ میں بھیجنا ہے تو یہ 20 سیٹیں اپنی تمام آڈز کے ساتھ ہارے ہیں. حمزہ شہباز چیف منسٹر، قمر جاوید باجوہ رامی چیف اور سکندر سلطان جو ہے یہ چیف. اس سے زیادہ آڈ صورتحال عمران خان کو بھی نہیں مل سکتی باقی میں. تیسری جو صورتحال ہوتی ہے کہ آپ ووٹوں کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. شاد باغ کا ووٹ جو ہے وہ ڈال دیا ادھر تاکہ لوگ ڈسٹرب ہو جائیں اس پورے علاقے کے، وہ بھی ایک. اب آتے ہیں سر پولنگ ڈے کے دھان. پولنگ ڈے میں 2 طریقے سے دھاندلی ہوتی ہیں. میکسیمم 10 سے 25,000، میکسیمم 10,000 اور 25,000، اس سے زیادہ کی دھاندلی نہیں ہو سکتی. اچھا، یہ تو بہت بڑی دھاندلی ہے. اور یہ صاحب میں اب بتاتا ہوں وہ بھی کیسے، میں بتاتا ہوں کیسے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 سے 25,000 ووٹ جو ہے یہ بہت بڑی نہیں بنتی، مارجن کی بات میں تو. یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ 4 پولنگ اسٹیشن سلیکٹ کیے جاتے ہیں. 4 سے زیادہ کبھی کسی حلقے میں سلیکٹ نہیں کیے گئے. اچھا، مطلب مجھے اگر جتوانا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ میرا کون سا ایسا پولنگ اسٹیشن ہے کہ جہاں سارے کے سارے ووٹ 100% دلوائے جائیں تو میں جیت. اور وہ پچھلے ڈیٹا سے ملے گا. ڈیٹا سے سب کو پتا ہوتا ہے لوگوں کو. سر جو مطلب آپ فیلڈ میں گئے لوگوں کو پتا ہے، لوگوں کو ایک گھر کا پتا ہوتا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں نا شہر میں دھاندلی کرنا مشکل ہے اور گاؤں میں دھاندلی کرنا 10 گنا زیادہ مشکل ہے. اس کے دھادے کا پتا ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک ادھر سے آگے. اچھا، اس کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پولنگ ایجنٹس بھی اپنی مرضی کے لگوائے جاتے ہیں، وہ پارٹی کے اندر ڈالے جاتے ہیں سب کچھ. وہ ایک 100% مردوں کے بھی ووٹ ڈال دیے گئے. دوسری طرف آپ کو میں نے ہروانا ہے تو آپ کا پولنگ جو بوتھ ہے ایک تو اس کو آپ کے علاقے سے تھوڑا اس طرف کیا جاتا ہے جہاں آپ ایکسیسیبلٹی کم ہو کبھی، اور پھر وہاں صبح 9 بجے لڑائی کروا دی گئی، پھر 11 بجے لڑائی کروا دی گئی. یہ یوں مارجن یوں کم کیا جاتا ہے اور جو یوں بڑھایا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اب دیکھیں وقت کے ساتھ اس دن میں کم از کم 5 چیف سیکرٹری ہم لوگ سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتے یہ ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم الیکشن کے دن دھاندلی کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو گیا.
دو تین چیزیں اس کی بتائی ہوئی. سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ 1988 میں جب دھاندلی کرتے تھے تو شناختی کارڈ کی مشینیں ایک کمرے میں لگی ہوتی تھیں بڑی آسانی سے, وہ جیسے آپ آج کل, بالکل, اور عورتوں کی تصویر نہیں ہوتی تھی, انگوٹھا ہوتا تھا. ٹھیک, بیلٹ پیپر جو ووٹنگ لسٹ جو ہوتی تھی وہ عموماً کاربن پیپر کے اوپر وہ بن کے اس کی کاپیاں ملتی تھی, فوٹو کاپی بھی نہیں ہوتی تھی. وہ کاربن پیپر والے بیچارہ بیٹھ کے بنایا کرتا, اس سے پیسے لیتے تھے. بغیر الیکشن کمیشن کی جو امپلائیز ہوتے تھے ان کی سال کی کمائی نکلتی تھی, اس چکر سے پیسے لیتے تھے. تو ایک تو وہ, اور آخری وقت تک اس میں ایڈ ہوتے رہتے تھے, لسٹ میں ایڈ ہوتے رہتے تھے. ایک تو بہت آسان. اس کے باوجود بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 88 میں جیت نہیں سکے تھے. 2002 میں ان کا ایکسپیریمنٹ تھا شناختی کارڈ, باقی ساری چیزیں, اور بڑے یہ کانفیڈنس سے ہم جیت جائیں گے. 2002 میں انہوں نے 2 سال نیب کے لگائے تھے. نواز شریف صاحب بھی جا چکے تھے, یہ بھی سب کچھ نواز شریف جا چکے, نواز شریف صاحب ملک پہ نہیں, پوری پارٹی تباہ برباد کر دی تھی انہوں نے. کون تھا جو اس کو جھکا نہیں دیا گیا تھا اپنا چودھری شجاعت کے آگے, ان کے سامنے. MMA ان کے ساتھ تھی, پوری ایز اے فورس ان کے ساتھ تھی. یہ 2002 میں 2 سال انہوں نے, اور آپ یہ جو کالا والا آپ کو دیکھ رہے ہیں, اسی طرح نیب کی ہوتے تھے وہ عقوبت خانے, جس کے اندر روشن دان نہیں ہوتا تھا, یہ بند ہوتے تھے, اور اس کے اندر انہوں نے 90 دن تک لوگوں کو رکھا ہے. اور میں کہانیاں سنتا تھا تو لوگوں کو سب سے آنسو, بڑے بڑے لوگ. ماشاء اللہ, اب تو آپ کو خود بھی رہنے کا تجربہ, آپ تو اس کے باوجود جب یہ الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں تو مشرف حیران رہ گیا تھا. طارق عزیز کہتا ہے کہ مجھے دکھتا جاتا تھا تو اس کا پارا چڑھتا تھا, ہو کیا گیا. 13 سیٹیں کم تھیں ظفر اللہ جمالی کو جتانے کے لیے. بے نظیر واز کانٹیکٹڈ تھرو امریکہ, اور یہ مجھے بہت اس وقت ایسا تھا کہ رابطہ ہو رہا تھا, اس وقت مجھے پتا تھا. ٹھیک, اس نے گن کے 12 بندے نکالے تھے. کہتی تھی کہ 13واں بندہ میری پارٹی سے نہیں نکلتا, لوگ کہتے ہیں ہمارے کیریئر ختم ہو جائے گا. نوریز شکور کو نکالا تھا, فیصل صالح حیات کو نکالا تھا, راؤ سکندر کو یہ سارے لوگ جو تھے پیٹریوٹ بنا تھا. پھر آف آل آڈس اعظم طارق, جس کو خاص طور پہ سمجھا گیا تھا کہ دہشت گرد ہے, اس کو نکال کے ووٹ ایک دیا تھا ظفر اللہ جمالی. ٹوٹل بالکل اسٹیبلشمنٹ کی اوقات کسی چیز پہ یہ ہے کہ اگر دھاندلی کرنی ہوتی تو 2002 واز آئیڈیل. اس سے بہتر نہ کوئی چیز ملتی تھی, نہ عمران خان تھا, نہ پیپل پارٹی کا کوئی وجود تھا, نہ نون لیگ کی کوئی صورتحال تھی. اس کے باوجود دھاندلی نہیں کر سکے. جماعت اسلامی ان لوگوں کی کیا حیثیت. اچھا, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ اب آتے ہیں اس ساری سینیریو کے اندر آخری کہ گنتی. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا RTS بیٹھ گیا, یہ میں اس پولیٹیکل نعرے پہ. اچھا, یہاں پہ میں 1 منٹ آپ کو رکوں گا. 1 منٹ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو RO ہے, آپ ایک RO ہیں, آپ کیا انڈیپینڈنٹلی آربیٹریریلی لکھ دیں گے کہ جناب A کے ووٹ 1 لاکھ ہے اور دوسرے کے 97,000؟ نہیں لکھا جا سکتا, نہیں لکھا جا سکتا. وہ کیا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولنگ اس وقت وہ آتے ہیں نا, جو ہوتا یہ ہے کہ ایک لوگ صرف PTI کے 2 بندوں کو نکال دیں گے آپ, اور 2 آپ پولنگ ایجنٹ رکھ سکتے ہیں, ایک منیمم 1 اور باقی 2 آپ طریقے لبیک والے کو کہاں سے نکالیں گے, آپ پیپلز پارٹی والے کو کہاں سے نکالیں گے, آپ کوئی اور انڈیپینڈنٹ کھڑا وہ اس کو کیسے نکالیں گے, آپ جماعت اسلامی والے کو کہاں سے نکالیں گے. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو بوتھ کی فضا ہوتی ہے اس کے اندر 4 وہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں, اور باقی یہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب آتے ہیں کہ اوور آل فضا جو ایڈمنسٹریٹو آپ کی کیا ہے, کہ آپ کتنی کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ اندر جا کے موریں لگانے والے. اکثر اوقات ہوتا ہے یہ چونکہ یہ میڈیا کی چیزیں نظر آتی ہیں, اس لیے میں اس لیے نہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. پاکستان کے اندر ٹوٹل ملا کے پاکستان کی پولیس فورس ہے جو 4 لاکھ کوئی 25 یا 30 ہزار ہے. ایک اس طرف جانے سے پہلے اور صاحب معذرت کے ساتھ مجھے ذرا واپس آگے, وہ جس دن رزلٹ آپ DRO ہیں نہیں کر یا آپ ریٹرننگ آفیسر ہیں, آپ رزلٹ کس بنیاد پہ؟ پہلی بات ہے کہ ہر پولنگ آفیسر نے سائن کر کے فارم 14 دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور تمام پولنگ کو اس فارم 14 جو ہے اسی کی بنیاد پہ آگے کنسلٹیشن ہوتی ہے. اس کے آگے اس کے پاس ایک بڑا اصل پڑا ہوتا ہے, وہ ادھر سے بس 160 پولنگ اسٹیشن ہے نا, وہ اس کو لکھتا جاتا ہے, نیچے سے جمع کر, اس سے زیادہ تو کر نہیں سکتا وہ کچھ. اچھا, وہ اپنی طرف سے کوئی نمبر نہیں کر سکتا, ایڈ نہیں کر سکتا. کیونکہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ دراصل RO کے پاس بڑے آربیٹریری کوئی ایک زیرو اختیار نہیں ہے.
دی میکسیمم اختیار جو ہے وہ پولنگ آفیسر جو ہے نا، کیا اس کو کہتے ہیں، وہ جو پریزائڈنگ آفیسر، اس کے پاس 6 مہینے سزا بھی وہی دے سکتا ہے. آر او کے پاس کوئی اختیار نہیں. تو پریزائڈنگ آفیسر کے لیے تو قانوناً لازمی ہے کہ وہ اپنے پولنگ اسٹیشن پہ جو بھی رزلٹ بنے اس کو چسپاں کرے اور ان کو کاپی دے. جی، ان کو کاپی اور ان کے پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہوں. یہ اتنا زبردست قسم کا نظام ہے. دیکھیں میکسیمم یہی ہوتا ہے نا کہ آپ دوبارہ اس کو گنتی کر لیتے ہیں. جی، اس کی حافظ حسین احمد کی وجہ تھا کہ میں واقعہ ایک ہمارے ریشن سین جاتے اکبر آزاد، وہ انہوں نے کیا یہ کہ جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے باہر جا کے نا اعلان کر دیا کہ فتح محمد حسنی جیت گیا. اب بلوچستان وہاں چلنا شروع ہو گئی اپنا خوشی میں. ابھی ہم نے کاؤنٹنگ کمپلیٹ کر رہا تھا میں بیٹھ کے اندر، تو وہ انہوں نے ہو گیا تو کنفیوژن کریٹ ہونے. میں نے دونوں کو بلایا، میں نے آ کر رزلٹ لے لو، آپ حسین احمد بھی اور ان کو بھی. باہر سے میں نے تالا لگوا دیا. میں نے کہا کاؤنٹنگ ہو کے تو باہر نکلو گے. اچھا. اور اس طرح حافظ حسین احمد صاحب جیتے تھے. صبح سویرے ہم نے دوبارہ کھلوا دیے. میں نے کہا میں ری کاؤنٹنگ پہ بلیو ہی نہیں کرتا، کھولو لاکھ دوبارہ لگ جائے گی. سارے پریزائڈنگ افسر جہاں بیٹھے ہیں انہوں نے کروا دیا تھا. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں، حالانکہ اس وقت پوری چاہتے تھے وہ لوگ. اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو کالے دروازے میں بیٹھ کے پیچھے جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے نا پہلے، یہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ اس وقت ملک میں طوفان ہے؟ کیونکہ جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ 8 جولائی کی 7 بجے سے پہلے 8 فروری سے 7 بجے سے پہلے 7 فروری کی صبح عوام شروع میں دیکھتے ہیں مزاج کیسا ہے، 10 بجے تک دیکھتے ہیں مزاج کیسا ہے. 11 بجے جب ان کو نظر آتا ہے نا کہ ارد گرد کوئی کچھ نہیں ہے. یہ جلوسوں میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس گلی میں 4 چھپے ہوتے ہیں، 5 اس میں چھپے ہوتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں پولیس والا نہیں ہے تو ایک دم اکٹھے ہو جاتے ہیں گیدر کر. ایگزیکٹلی الیکشن میں بھی یہی ہوتا ہے. 10 بجے پھر کراؤڈ بننا شروع ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھیں کہ دھاندلی کے امکانات کافی کم ہیں. بہت کم ہے. ہاں ایٹ دا اینڈ یہ ہو سکتا ہے کہ 12 بجے کے قریب جو مجھے خوف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن سے بچائے، آمین، کہ خون خرابہ نہ ہو جائے. اللہ نہ کرے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میری ایک درخواست ہوگی کہ موبائل نہ بند کریں، کیونکہ افواہ بڑی بری چیز ہوتی ہے. سر موبائل بند ہوں گے تو پولیس والے کے بھی بند ہوں گے، اور پولیس والا وائرلیس پہ آئے گا. اور وائرلیس بڑی اوپن چیز ہوتی ہے، آپ نے دیکھا، ہمیں پتہ ہوتا ہے. ایک بندے کو پتہ چل جائے 10 لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ لوکیشن کیا چیز ہے. ٹھیک، تو ایک تو یہ. دوسرا سر آخری میں بتاتا ہوں، RTS یہ جو ہے نا یہ نعرے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ایک سینٹ کی کمیٹی بنائی تھی جی ہاں کہ دامدی کے اوپر. کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہوتے نہیں. خود عمران خان نے 4 حلقوں کا کہا تھا، ختم ہو گیا. سر اس سے زیادہ PDM کو حکومت ملی 16 مہینے حکومت کر کے. کوئی الیکشن پہ 2018 کے الیکشن کو یہ سب جعلی کہتے رہے، لیکن اس پہ تحقیق نہیں. میں آپ کو بتاؤں، کوئی ایک بارے ثبوت پہ ہے نا، انڈیپینڈنٹ اگر الیکشن بھی کرایا جائے تو پری پول ریگنگ ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایک دفعہ پبلک 8 فروری کو نکل آئی تو پھر 8 فروری کا رزلٹ سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. دعا یہ ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کرے کہ بہترین الیکشن ہو، اور کیونکہ جو کچھ ہو چکا ہے اس میں سر بہت میرا خیال ہے اگر 8 فروری کو اس ملک میں لوگوں کو ہوش آ جائے نا، ابھی سب دعا کریں تو یہ ملک کسی پٹری پہ چڑھ جائے گا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں اپنے عمران خان کو شکست دینی ہے تو اس کو اقتدار میں لا کے دی جا سکتی ہے، اس کا بغیر نہیں. تو بہرحال ہمارے سروس تو یہی بتاتے ہیں. بہت بہت شکریہ حبیب صاحب، بہت بہت عنایت. عظیم، آپ کے سامنے یہ سب سچ رکھنے کی صرف ایک وجہ تھی کہ کتنی بھی صورتحال خراب ہو، کیسی بھی کیفیت ہو، اس وقت ایک بہترین احتجاج اور رد عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیں. اس کے بعد جو ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس طرح کی فضا کو دیکھ کے بڑے بڑوں کی ٹانگیں کانپ جایا کرتی ہیں. اور ابھی بھی میری ذاتی اطلاع یہ ہے کہ تمام ایڈمنسٹریشن میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ یہ اس بات کے نتیجے پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ ہم الٹے بھی لٹک جائیں تو ہم
بہت ساری کیا ساری کی ساری ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔